السلام علیکم، تجھ سے لاگے جو من پیا، بھابھی لائیں یہ میں کرتی ہوں۔ ہیر نے کچن میں چائے بناتی مہرو سے سوس پین پکڑا۔ ارے نہیں، تم ریسٹ کرو جا کر، یہ سب ہو جائے گا۔ میں بہت ریسٹ کر چکی، اس لیے مجھے بنانے دے چائے، اور آپ لان میں چلیں، میں چائے لے کر وہیں آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، بناؤ تم، میں چلی جاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہیر بھی چائے کی ٹرے لیے لان میں آئی۔ آج کل موسم کافی اچھا ہے نا؟ مہرو نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ہیر کی رائے لینا چاہی۔ وہ اپنا کپ لیے چیئر پر بیٹھی۔ جھیل والی سائڈ پر کبھی گئی ہو؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مہرو نے پوچھا۔ ہوں، کئی بار۔ اب بھی جانے کو دل کرتا ہے کیا؟ نہیں، ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اگر انسان اندر سے خوش اور مطمئن ہو تو سب کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہیر، یشیب بھابھی پلیز، مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ہیر؟ یشیب نہ صرف تمہارا شوہر ہے بلکہ اب تو تمہارے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب انہیں میرے وجود سے سروکار نہیں تو پھر اس بچے سے کیا ہوگا جو صرف ایک لمحاتی غلطی کا نتیجہ ہے؟ ایسے مت کہو ہیر، میں مانتی ہوں یشیب غلط کر رہا ہے تمہارے ساتھ، مگر تم اس کی بیوی ہو، اس کی نسل کی امین۔ پھر کیسے اسے تم سے یا اس بچے سے کوئی سروکار نہیں؟ اچھا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی نا؟ بڑی بہن سمجھ کر جی پوچھے۔ تم یشیب کو پہلے سے جانتی تھی؟ میرا مطلب نکاح سے پہلے۔ آپ سے کس نے کہا میں ان کو جانتی ہوں؟ ہیر نے سوالیہ نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ یشیب نے؟ یشیب خان نے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہوں، اسی نے بتایا۔ کب؟ کہاں؟ جھیل کے پاس۔ ہیر منہ کھولے سخت تھی۔ تو کیا اس شخص کو وہ سرسری ملاقات ابھی تک یاد تھی؟ کیا ہوا؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ مہرو اس کی شکل دیکھ کر بولی۔ نہیں نہیں، اصل میں وہ ہیر، میں تمہیں 6 سال پہلے سے جانتی ہوں، جب تم پہلی بار یشیب سے ملی تھی۔ ہیر نے حیرت سے مہرو کو دیکھا۔ اصل میں یشیب نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اس ملاقات کے بعد کئی بار وہاں جھیل کے پاس تم سے ملنے کی امید لے کر گیا تھا، مگر تم دوبارہ نہیں ملی۔ یشیب ان دنوں لندن میں پڑھ رہا تھا اور چھٹیوں پر آیا ہوا تھا جب تم اسے ملی۔ پھر ہر بار وہ جب بھی چھٹیوں پر آتا تو جھیل کنارے ضرور جاتا، مگر تم نے دوبارہ اس سے ملنا نہیں تھا، سو نہیں ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ماضی کا حصہ بن گئی۔ میں نے کبھی بھی پھر دوبارہ کبھی یشیب سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ حدید کے آنے سے میں کافی زیادہ مصروف ہو چکی تھی، اور سچ پوچھو تو میں اس بات کو بھول ہی چکی تھی جس روز تم پنچایت سے آئی تھی۔ اس روز مجھے تمہارا پورا نام سن کر شاک لگا، کیونکہ یشیب کو جو لڑکی 6 سال پہلے ملی تھی، جسے وہ پسند کرنے لگا تھا، اس کا نام بھی ہیر دلار خان تھا۔ تب میں نے یشیب سے ہی کنفرم کہ تم وہی ہیر ہو جو اسے جھیل پر ملی تھی۔ اس کے اقرار کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے جو تھوڑا بہت محل تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یقین مانو ہیر، جہاں تک میرا خیال ہے یشیب تم پر صرف ظاہری غصہ کرتا ہے، اندر سے وہ بھی ابھی بھی۔ بھابھی، یشیب کی بھاری آواز پر جہاں مہرو کو بریک لگا وہاں ہیر بھی کھلا منہ بند کرتی سر جھکا گئی۔ یشیب تم؟ جی، میں کون سی کہانیاں سنا کر دل بہلا رہی ہیں؟ وہ طنز کرتا ہیر کی طرف آیا۔ اور تم یہ معصوم سی شکل بنا کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ کر میرے خلاف کر دو گی، یہ بھول ہے تمہاری؟ یشیب چپ ہو جاؤ، تم یوں چیخ چلا کر اپنا غصہ ہیر پر نکال کر کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خود کو، ہیر کو یا ہم سب کو؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ ہیر آج بھی تمہارے دل میں ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ یشیب نے ہاتھ اٹھا کر مہرو کی بات کاٹی۔ میرے دل میں آپ کی ہیر نہ کبھی پہلے تھی اور نہ کبھی ہوگی، غور سے سن لے، اس لیے ان باتوں سے اس کا جی مت بہلائے، کیونکہ میں اسے خان جی، وہ آپ کو بڑے خان جی مردانے میں۔ یشیب کی ایک خونخوار نظر نے سکینہ کی بولتی بند کی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کر چکی ہے۔ دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو؟ نہیں خان جی، دوبارہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا مردانے کی طرف بڑھ گیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے سکینہ، جب وہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں مت کاٹا کرو، جانتی تو ہو اس کے مزاج کو، مگر نہیں، بے عزتی کروانے کی عادت جو پڑ چکی ہے تمہیں۔ مہرو نے ڈپٹا۔ معاف کر دیں مہرو بائی جی، آئندہ نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ سکینہ جان بخشی پر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ مہرو نے ہیر کا کندھا ہلایا۔ ہیر، اس کی باتوں کو دل پہ مت لینا، ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔
چلو میرے ساتھ بی بی جان کے کمرے میں، آپ چلیے میں آتی ہوں۔ ہیر مدھم سا ممنائی، نہیں میرے ساتھ ہی چلو، میں نے انہیں کچھ دیر پہلے خوشخبری سنائی ہے، تمہارا پوچھ رہی ہیں، چلو چل کر نصیحتیں اور دعائیں لے لو۔ مہرو نے ٹوک دیا، ہوں چلیں۔ وہ کھڑی ہوئی، دونوں آگے پیچھے بی بی جان کے کمرے کی طرف چل دیں۔ مہرو عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب گل اجازت مانگتی اندر داخل ہوئی۔ مہرو باجی، ہیر بی بی کو چھوٹے خان بلا رہے ہیں۔ پیغام پر ہیر کا میگزین کا صفحہ پلٹا ہاتھ ایک لمحے کو سکت ہوا۔ مہرو نے ایک نظر اسے دیکھ کر گل کو اچھا کہہ کر رخصت کیا اور خود ہیر کی طرف آئی۔ ہیر جاؤ، یشیب بلا رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی بھابھی۔ دیکھو ہیر، تم اس کی بیوی ہو، حویلی میں سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تم یشیب کے بچے کی ماں بننے والی ہو، پھر یوں کمرہ الگ کر کر کے کیوں دوسروں کو باتیں بنانے کا موقع دے رہی ہو؟ یوں کہیں بھابھی کہ 2 دن میں ہی اکتا گئی ہیں مجھ سے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تم ایسا سمجھ رہی ہو میں تمہاری بات کو جھٹلاؤں گی؟ نہیں، کیونکہ میں وہ سوچ رہی ہوں جو تم دونوں ہی نہیں سوچ رہے اور سمجھ پا رہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ ہیر کمبل ہٹا کر کھڑی ہوئی، خفا ہو کر جا رہی ہو؟ نہیں، پھر رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ مہرو اس کے پاس آ کر مسکرائی، میری صورت ہی ایسی ہے ایمی، تمہاری صورت تو اتنی پیاری ہے کہ جس کی صرف آنکھوں کو دیکھ کر ہی یشیب خان افریدی عرف خڑوس مر مٹا تھا۔ ہیر لفظ خڑوس پر کھلکھلا اٹھی، یہ ہوئی نا بات، یوں ہی مسکراتی رہا کرو، ان قریب وہ پھر سے تمہارے قدموں میں ہوگا بچے۔ مہرو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بنگالی بابا کی نقل اتاری، بھابھی سوچو ذرا، یشیب خان افریدی تمہارے قدموں میں کیسا لگے گا؟ مہرو نے شرارت سے آنکھ دبائی، بھابھی ہا ہا ہا۔ چلو جاؤ اب، رب راکھا کہیں وہ محترم بندوق لے کر ہی نہ تمہیں رخصت کروانے آ جائیں۔ ہیر اس کی بات پر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ہیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظریں سامنے کھڑے یشیب پر پڑی جو اسے ہی دیکھ بلکہ گھور رہا تھا۔ وہ سر جھکائے مضبوط قدم بڑھاتی قریب آئی۔ آپ نے بلایا؟ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ تیکھے انداز میں پوچھا گیا۔ پتہ نہیں تو پھر کس کو پتہ ہے؟ تیوری چڑھائی آپ کو؟ مجھے وہ تنزیہ ہنسا، آج کے بعد یہ ڈرامہ رچایا تو بالکل بھی اچھا نہیں کروں گا میں۔ پہلے کون سا اچھا کر رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، سن رہی ہو میری بات جی؟ ہیر نے سر ہلایا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ہاں، بی بی جان کو میرے ہاتھ اٹھانے کا تم نے بتایا تھا؟ یشیب نے اسے بازو سے کھینچ کر قریب کیا۔ نہیں نہیں۔ ہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھنجھری لی جو بے انتہا سرخ تھیں۔ وہ خوف کے باعث چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ تو پھر انہیں خواب آیا تھا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ یشیب بلند آواز میں بولا، میں نے نہیں بتایا خان، وہ تو انہوں نے گال پر نشان دیکھ لیے تھے تو۔ وہ ہلکا ہلکا لرزتی ہوئی بولی۔ یشیب نے ایک نظر اس کے گال پر ڈالی اور جھٹکے سے اس کو پیچھے دھکیلا۔ ہیر اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے پیچھے کو الٹے منہ زمین پر گری۔ اماں! اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ یشیب نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے ہلکے سے جھٹکے پر اتنی بری طرح گرے گی۔ ہیر، وٹ ہیپنڈ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ ہیر تکلیف کی وجہ سے سر نفی میں ہلا پائی۔ کیا ہوا بھابھی؟ بھابھی! وہ ہیر کا سر گود میں رکھے بہرو کو پکار رہا تھا۔ خان ہاسپٹل، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ یشیب اس کے منہ سے لفظ ہاسپٹل سنتا جلدی سے اسے بازو میں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگا۔ سوری خان صاحب، ہم کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر پائے، آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا ہے، ڈاکٹر رضیہ نے افسردہ انداز میں خبر سنائی۔ دھڑام دھڑام دھڑام۔ یشیب خان افریدی اپنی بنائی گئی اونچائی سے منہ کے بل دھڑم سے گرا۔ ہیر کیسی ہے؟ وہ اتنی مدھم آواز میں بولا کہ ڈاکٹر بمشکل سن پائی۔ ٹھیک ہے، مگر فی الحال غوطگی میں ہے، آپ مل سکتے ہیں، روم میں شفٹ کر دیا ہے جی؟ وہ سر ہلا کر کہتا اپنے بھاری قدم گھسیٹتا ہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا یشیب خان تم نے؟ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ کیا اب اس کا انتقام خود سے لو گے جیسے شمس کا انتقام ہیر سے لیتے رہے ہو؟ وہ تو بے قصور تھی بیچاری، مگر تم نہ جانے میں سے ہی قصوروار بن چکے ہو یشیب خان، اپنی ہی اولاد کو کھا گئے ہو تم۔ انسان ہو یا پھر درندے جو اپنی ہی اولاد کو نوچ کسوٹ لیتے ہیں، بولو کیا ہو تم؟ اس کے ضمیر نے کھینچ کھینچ کر تماچے مارے، اسے اینا دکھا رہا تھا۔ اب کیا کرو گے خود کے ساتھ؟ کیا وہی مار پیٹ، وہی لان تان کرو گے خود کے ساتھ جو ہیر کے ساتھ کر چکے ہو؟ اس کی سزا کے طور پر نہیں، اس کا ضمیر تنزیہ ہنسا، تم خود کے ساتھ ایسا کیوں کرو گے بھلا؟ مرد جو ٹھہرے اور وہ ٹھہری ایک عورت،
جس کی پرواہ کیے بغیر تم نے اس کے ساتھ نازیبا سلوک رکھا، جسے وہ زبان بند کیے سہتی رہی، تمہیں پرواہ ہی کب تھی اس کی؟ یہ جو اب تمہاری شکل اتری ہے، تمہاری آنکھوں میں نمی ہے، تو اس کا پچھتاوا ہے تمہیں اپنی اولاد کھونے کا، کہیں ہیر کے ساتھ برے رویے کا؟ نہیں نہیں، میں ہیر سے، یشیب تڑپ کر بڑبڑایا۔ کیا ہیر سے؟ میں محبت کرتا ہوں ہیر سے۔ وہ وہیں پیلر سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ہوں، محبت، اسے محبت کہتے ہیں، تو پھر نفرت کسے کہتے ہیں یشیب خان؟ چند منٹ بعد دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ بولو، اب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اپنی بکواس بند کرو۔ میں ہیر سے محبت کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا رہوں گا، سمجھے تم؟ یشیب گھٹنوں سے سر اٹھا کر بآواز بلند چلایا۔ وہاں سے گزرتے سویپر نے رک کر حیرت سے یشیب کو زمین پر بیٹھے اکیلے ہی چلاتے دیکھا۔ یشیب اس کی نظروں میں موجود حیرت اور تجسس دیکھ کر خود کو کوستا ہوا اٹھ کر ہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر قدم اب بھی کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر بیڈ پر ہوش خردہ سے بھگانا پڑی تھی، ایک ہاتھ میں ٹرپ لگی ہوئی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ یشیب آہستگی سے چلتا ہوا پاس آیا اور ہیر کے لٹکتے ہاتھ کو بیڈ پہ رکھا۔ یہ وہ ہیر نہیں تھی جس نے پہلی ملاقات میں ہی یشیب افریدی کے دل کو گدگدایا تھا، جسے دیکھ کر یشیب افریدی پھر سے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی تھی، جس کی ایک جھلک کی خاطر وہ کئی بار جیل پر گیا تھا، جس کی شبیہ یشیب کے دل میں دھندلی ضرور ہو گئی تھی مگر مٹی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی ہیر تھی جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی، پیلی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، سوکھے پھٹے ہونٹ، کمزور اور لاغر سی۔ یشیب کو یاد آیا جب وہ اسے تہہ خانے سے نکال کر کمرے میں لایا تھا تو رات کو وہ اندھیرے میں زمین پر اوندے منہ گری۔ یشیب نے اس کی بھری بھری جسامت پر چوٹ کی تھی اور کرین مروانے کا مشورہ دیا تھا، اور اب تو وہ اس ہیر سے بھی آدھی رہ چکی تھی۔ یشیب کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ میں انتقام میں اتنا اندھا ہو چکا کہ بنا جرم کے تمہیں سزا دی، میں اتنا گر گیا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھا، تمہاری ان آنکھوں میں آنسو لایا جن پر مر مٹا تھا میں۔ وہ مزید آگے ہوا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے ٹارچ کیا، بلا وجہ ڈپٹا، تم پر اپنا غصہ نکالا۔ کیوں میں نے اپنے بدلے کی آگ تمہارے وجود میں اتارتا رہا، کیوں؟ یشیب کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ہیر کے ڈرپ لگے ہاتھ پر گرا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو ہیر، اس انتقام کی آگ میں جل کر میں نے اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہے، اپنی اولاد کو کھا گیا میں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ بے آواز بولتا دل میں ہیر سے ہم کلام تھا۔ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، بہت زیادتیاں کی، بہت برا ہوں میں، بہت برا۔ اس نے جھک کر ہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے، میں تمہیں دیکھ کر ڈر چکا تھا ہیر کہ کہیں پھر سے تمہارا اسیر نہ ہو جاؤں، مگر یہ بھول چکا تھا کہ میں تو پہلے ہی تمہارا اسیر ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ چند مزید آنسو گر کر ہیر کے سنہرے بالوں میں جذب ہو گئے۔ بار بار تمہیں دیکھنے کی چاہ کی تھی میں نے، مگر جب یہ چاہ پوری ہوئی تو میرا انتقام اس چاہ کے مقابل ڈٹ گیا، میرا انتقام مجھ سے سب کچھ چھین کر لے گیا۔ دیکھو اس کے بدلے کے چکر میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، تمہارے گھر والوں کو تکلیف دینے چلا تھا اور آج پھر سے اپنی قیمتی چیز کھو جانے کی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ جو بھی ہوا سب قصور میرا ہے، میری ہی وجہ سے ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اب کیا یہ انتقام میں خود سے لوں گا؟ نہیں، اس کے ارد گرد گونجا، جب نہیں تو پھر میں یشار لالا کے خون کا بدلہ تم سے کیوں لے رہا تھا ہیر؟ میں کیوں اس قدر گر گیا تھا کہ خود کو ایکسکیوز می سر، نرس کی آواز پر یشیب اپنے آنسو پونچھتا پیچھے ہٹا، مجھے یہ انجیکشن دینا ہے انہیں۔ ہوں، وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ نرس نے حیرت سے خڑوس سے یشیب خان کی یہ حالت دیکھی، لگتا ہے کافی محبت ہے اپنی بیوی سے، حیرت ہے اس کے غصے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے، ویسے رومانس کرتے ہوئے کیسے لگتا ہوگا؟ نرس ہونٹ پر انگلی رکھے سوچنے لگی، کھڑے کھڑے فوت ہو چکی ہو کیا؟ آمنہ نے روم میں انٹر ہو کر اس پر طنز کیا، ارے نہیں، وہ تو میں وارڈ میں راؤنڈ لو جا کر، تمہاری ڈیوٹی ہے وہاں، پتہ ہے مجھے، میری استانی مت برو، ڈاکٹر رضیہ نے انجیکشن لگانے بھیجا تھا مجھے یہاں، تو کیا لگا دیا؟ آمنہ نے بھویں اچکائی، لگا رہی ہوں، لگا کر جلدی ڈیوٹی پر آؤ، میں تمہاری ملازمہ نہیں کہ تمہاری آدھی ڈیوٹی میں ہی کر دوں۔ وہ کہہ کر واپس مڑ گئی، آ رہی ہوں ابھی۔ ناظمہ نے منہ بگاڑتے ہوئے ہاتھ سیدھا کر کر اس کی پشت پر لعنت بھیجی اور ہیر کے بازو میں وین ڈھونڈنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ہیر نے آنکھیں کھولنے پر مہرو کو خود پر جھکے پایا۔
ہوں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ چلو ہمت سے اٹھو، میں تمہیں سوپ پلاؤں۔ مہرو نے اسے سہارا دے کر ترچھا سا بٹھایا اور سوپ پلانے لگی۔ 3-4 چمچ لینے کے بعد ہیر نے مزید پینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا اور پی لو۔ نہیں بھابھی بس، اوکے لٹا دوں پھر؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ مدھم سی بولی۔ بی بی جان بھی آنے کا کہہ رہی تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ ڈاکٹر رضیہ نے شام تک ڈسچارج کرنے کا کہا ہے۔ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیر خاموشی سے کچھ بھی کہے بنا سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر، چند منٹ بعد پھر سے مہرو نے پکارا۔ ہیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہیر، جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ۔ دیکھو ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، اوپر والا اور دے دے گا۔ بھابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ مہرو کی باتوں کے جواب میں وہ بس یہی کہہ پائی، اچھا لیٹ جاؤ پھر۔ مہرو نے آگے بڑھ کر اسے لیٹنے میں مدد کی اور اس پر چادر درست کر کر پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہیر نے لیٹ کر اپنی نم آنکھیں موند لی۔ مہرو افسردگی سے ہیر کے کپکپاتے ہونٹ اور پلکوں پر سجی نمی کو دیکھ رہی تھی۔ یشیب نے نرس کے آنے پر کمرے سے نکل کر مہرو کو فون کیا۔ 20-25 منٹ بعد مہرو ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ یشیب کچھ کہے بنا نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا۔ رات کو ہیر کو 1-2 بار ہوش میں آئی مگر گوتکی میں اب وہ دوبارہ صبح ہوش آیا۔ ڈاکٹر رضیہ نے چیک اپ کے بعد شام تک ڈسچارج کرنے کا کہا تھا۔ شام کو مہرو ڈرائیور کے ساتھ ہی ہیر کو واپس حویلی لے آئی تھی۔ بی بی جان نے بہت پر اثر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہیر کو سمجھایا اور ہمت دی تھی۔ مہرو اسے میڈیسن دے کر یشیب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہیر خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ جب بالکونی کا دروازہ کھل کر کوئی اندر آیا، ہیر جانتی تھی کون ہوگا، اس لیے اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں جیسے اب نہ کھولنے کی قسم کھائی ہو۔ یشیب شکستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ ہیر نے آنکھوں کے ساتھ اپنی سانسیں بھی بند کر لی۔ ہیر، وہ آہستگی سے بولا۔ ہیر پھر سے پکارا۔ ہیر کی طرف سے خاموشی پا کر وہ جھکا اور لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اس کے لمس پر ہیر نے کرب سے آنکھیں کھول کر یشیب افریدی کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بنا کسی خوف کے دیکھتی چلی گئی۔ ہیر نے یشیب افریدی کے لمس پر کرب سے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ شرمندہ شرمندہ سا بولا۔ زندہ ہوں، ایسا مت کہو ہیر۔ میں ہیر نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کس بات کی معافی خان، آپ تو حق پر تھے نا، وہ طنز سے بولی۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، اب کیا فائدہ، اب تو ہو چکا ہے جو ہونا تھا۔ ویسے بھی جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں کون سا یہاں خوشیاں سمیٹنے آئی تھی جو خوشیاں راس آتی مجھے۔ ہیر، میں شرمندہ ہوں تم سے، میں نے ہرگز نہیں چاہا تھا کہ ہمارا بچہ، ہمارا نہیں یشیب خان، صرف میرا بچہ تھا۔ اگر آپ کا ہوتا تو آپ وہ سب نہ کرتے جو کر چکے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آواز گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر کیوں کروں گا ایسا ہیر، یہ سب غلطی سے، میں کیوں مان لوں یہ سب غلطی سے ہوا۔ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ جب میں یہاں چلاتی رہی کہ شمس لالہ نے یشار خان کا خون جان بوجھ کر کسی دشمنی میں نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہوا ہے تو آپ نے مانی تھی میری بات جو میں مانوں؟ کبھی بھی باپ اپنی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ بے بسی سے کہتا اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہا تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی مرد کچھ بھی کر سکتا ہے خان، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں ہر رشتے سے مرد کو جان چکی ہوں خان، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان پایا ہوگا آپ مردوں کی اصلیت کیا ہے۔ جس کے باپ نے اسے بیٹے کے جرم میں بری کر دیا، جس کے بھائی نے اسے اپنی غلطی کی سزا بھگتنے بھیج دیا، جس کے شوہر نے اسے خون میں آئی ہوئی لڑکی کے سوا کچھ نہیں سمجھا، اور جس کی اولاد اس دنیا میں آ کر نہ جانے کیا کرتی، اس کے ساتھ آپ نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، پہلے ہی ختم کر کے مجھے مزید اذیت سہنے سے بچا لیا۔ ہیر، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر بولا۔ ہیر تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہیر، یشیب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، پلیز خان، پلیز مجھے چند دن سوگ منانے کی اجازت دے دیں، مجھے خود کو اگلے امتحان کے لیے تیار کرنے دیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں خان، آپ کو خدا کا واسطے چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافت کی تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی یہ زخم تازہ ہے، یہ بھر جائیں تو سوچیں گے دوبارہ کب اجڑنا ہے۔ یشیب کے پاس
اب پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند منٹ اس کے وہاں بیٹھ کر ہیر کی پشت کو دیکھا اور ایک دکھ بھری نظر اس کی ہچکیاں لیتے وجود پر ڈال کر لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اب وہ اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری محبتیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال تھا۔ کبھی سب ملا بلا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ ہیر کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے ہاسپٹل سے گھر آئے۔ اس رات کے بعد ہیر نے دوبارہ یشب کو کمرے میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ہال کمرے میں آئی جہاں بی بی جان اور مہرو موجود تھی۔ ارے ہیر، تم کیوں آ گئی؟ کچھ چاہیے تھا تو انٹرکام پر بتا دیتی۔ مہرو اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، میں کمرے میں رہ رہ کر تھک چکی ہوں، اس لیے خود ہی باہر نکل آئی، وہ آہستگی سے کہتی ان کی طرف آئی۔ اچھا آؤ بیٹھو۔ مہرو نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ السلام علیکم بی بی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے بی بی جان ٹھیک۔ اب وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا چاہیے بچے۔ مہرو، تم ہیر کو اپنے ساتھ لے جانا، دل بہل جائے گا اس کا اور واپسی پر ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ جی بی بی جان، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں اور شاپنگ وہیں سے کر لوں گی جا کر، اپنی بھی اور ہیر کی بھی۔ حدید کے لیے تو یشب کل بہت کچھ خرید لایا تھا۔ ہوں، جیسے مناسب سمجھو، وہ مسکرائی۔ ہیر لا تعلق سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ ہیر، تم اپنی پیکنگ کر لینا، بلکہ میں ہی کر دوں گی، پرسوں شام نکلیں گے ہم۔ کہاں جانا ہے؟ لال حویلی، میرے مائیکے۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے اگلے ہفتے کی اور ہم 1 ہفتے پہلے جائیں گے وہاں، مہرو نے مسکرا کر اطلاع دی۔ جی۔ ہیر نے صرف سر ہی ہلایا۔ ہیر، تم چاہو تو کل جا کر اپنے گھر والوں سے مل لانا، یشب کچھ نہیں کہے گا، بی بی جان نے اس کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر کہا۔ نہیں بی بی جان، میرا دل نہیں ہے جانے کو، میں باہر لان میں جا رہی ہوں، وہ آہستہ سے کہتی ہوئی ہال سے نکل گئی۔ تم نے پوچھا مہرو یہ کیسے گری تھی اس رات؟ نہیں بی بی جان، مت پوچھنا، اب سنبھل جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، وہ افسردہ ہوئی۔ نہیں پوچھتی، میں چائے لاؤں آپ کے لیے؟ ہاں لے آؤ، پھر جا کر نماز پڑھوں گی، ابھی لاتی ہوں، مہرو مسکراتی ہوئی چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ انہیں لال حویلی آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہاں آ کر بھی ہیر کی حالت پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا تھا، وہ ویسی ہی گمسم سی تھی۔ اب بھی وہ اس کمرے میں موجود تھی جو اسے ایز اے گیسٹ دیا گیا تھا، اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب مہرو کمرے میں آئی، ہیر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر سب لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی ہیں اور تم یہاں اپنی 1.5 انچ کی مسیت بنا کر بیٹھی ہو۔ مجھے گیت گانے نہیں آتے بھابھی۔ تو کون کہہ رہا ہے گیت گاؤ؟ سنو اور انجوائے کرو بس۔ چلو اب اٹھو جلدی سے، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، چینج کر لو اور چلو میرے ساتھ۔ بھابھی اب میرا اتنا خیال مت رکھا کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم کس قابل ہو اور مجھے کیا کرنا چاہیے، سمجھی؟ اب اٹھو جلدی سے۔ وہ ڈپٹتی ہوئی کبرڈ کی طرف بڑھی۔ یہ والا سوٹ بہت اچھا لگے گا تم پر، کیا خیال ہے؟ مہرو نے یلو اور ریڈ کلر کے کنٹراسٹ کا سوٹ نکالا۔ وہ کل ہی اپنی اور ہیر کی ساری شاپنگ کر کے آئی تھی، ہیر نے جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنی ہی پسند سے اس کے لیے بھی ایڈریس لے آئی تھی۔ اچھا ہے، پھر اٹھو اور اٹھ کر پہنو اسے۔ مہرو نے ہینگر اس کی طرف بڑھایا۔ ہیر ہینگر تھام کر چینج کرنے چلی گئی۔ بڑے سے ہال کمرے میں لڑکیاں گول دائرے کی شکل میں بیٹھی تھیں، درمیان میں ڈھولک رکھی تھی جسے ایک لڑکی بڑے ماہرانہ انداز میں بجا رہی تھی، باقی لڑکیاں ارد گرد بیٹھ کر ڈھول کی تاپ پر تالیاں پیٹتی ہوئی گیت گانے میں مصروف تھی۔ ہیر بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تالی بجانے لگی۔ اسے شمس لالا کی شادی یاد آ گئی جب حویلی میں کتنی رونق، اور ہیر کو اکلوتی بہن ہونے کے ناطے کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا پروٹوکول دیا گیا تھا۔ کتنا ہلا گلا کیا تھا سب لڑکیوں نے مل کر۔ وہ بجھے ہوئے دل سے ہلکی ہلکی تالی بجا رہی تھی جب حدید اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ چاچی آپ کو کلیپنگ کرنی نہیں آتی کیا؟ چاچی، اس نے ہیر کی خاموشی پر بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ ہوں ہاں، کیا ہوا، کچھ کہا؟ ہیر نے چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ کیسے کلیپنگ کر رہی ہیں؟ میں سکھاؤں آپ کو کلیپنگ کرنا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہوں، ہیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ دیکھیں، حدید نے دونوں ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے پر مار کر پرجوش انداز میں تالی بجائی۔ ایسے آپ کریں۔ ہیر نے بھی اسی کے انداز میں دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر مارے مگر کچھ خاصا جوش نہیں آیا۔ ہوں، ایسے نہیں چاچی، ایسے۔ اس نے سر پر ہاتھ مار کر پھر سے تالی بجانے کا عمل دہرایا۔ اوکے، اب کی بار۔ ہیر نے اس کو مکمل فالو کیا۔ گڈ، اب آ گئی ہے آپ کو بھی، اب ایسے ہی بجائیں آپ۔ وہ خوش ہوا۔
اتنے زور سے بجاؤں گی تو میرے ہاتھ دکھنے لگ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، رات کو میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تو دبا دوں گا۔ حدید نے فوراً اس کے خدشے کا حل پیش کیا۔ ہیر اس کی بات پر دل سے مسکرائی، اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ میرا بچہ، اس نے جھک کر حدید کے بالوں کا بوسہ لیا۔ چچی مجھ سے فرینڈ شپ کریں گی؟ ضرور کروں گی، چاچو کو مت بتائیے گا۔ پھر وہ رازداری سے بولا، کیا یہی کہ ہم فرینڈ ہیں؟ اس نے ہیر کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے بتایا کہ کوئی سن نہ لے۔ وہ کیوں؟ ہیر حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا فرینڈ بنانے سے۔ اسکول میں بھی میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے، بس کلاس فیلو ہی ہیں سب۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ فرینڈ کیوں نہیں بناتے؟ پوچھا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا تب بتائیں گے، اور تب تک صرف چاچو ہی میرے فرینڈ رہیں گے۔ ہیر نے سر ہلایا۔ تو پھر ہماری فرینڈ شپ پکی نا؟ بالکل، وہ مسکرائی۔ چلیے پھر۔ حدید نے ہاتھ کو پنچ مارنے کے انداز میں گول کیا۔ یہ کیا؟ یہ ہماری فرینڈ شپ سائن ہے، میں اور چاچو بھی ایسے کرتے ہیں۔ اوکے، پر مجھے کیا کرنا ہوگا اب؟ ہیر اس کی باتوں میں کافی بہل گئی تھی۔ آپ بھی ایسے ہی بنائیں، پھر ہم ایک دوسرے کو ہلکا سا پنچ ماریں گے۔ اوہ اچھا، ہیر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنایا۔ دونوں نے اپنا اپنا پنچ مارا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بھابھی، میں اور حدید کچھ دیر کو باہر گھوم آئیں؟ ہیر نے کچن میں مصروف مہروں سے پوچھا۔ چلی جاؤ، مگر کسی ملازمہ کو لے کر جانا ساتھ، کافی پیچیدہ راستہ ہے، بھول نہ جاؤ کہیں۔ ڈونٹ وری بھابھی، انہی پیچیدہ علاقوں کی پیداوار ہوں میں۔ ہیر لاپرواہی سے مسکرائی۔ جانتی ہوں، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے، مجھے تسلی رہے گی۔ ٹھیک ہے، بھیج دیں؟ ہاں، میں بانو کو بھیجتی ہوں۔ تم کوئی موٹی شال اوڑھو، موسم بدل رہا ہے۔ جی۔ ہیر کو اماں یاد آئی، وہ بھی اسی طرح فکر کرتی تھی جس طرح مہرو بھابھی۔ ارے کیا ہوا ہیر؟ مہرو اس کی گال پر پھسلتے آنسو دیکھ کر آنچ دھیمی کرتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، وہ کہتی ہوئی اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ چند منٹ بعد مہرو نے اسے خود سے الگ کیا۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اس لیے تو میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں۔ مہرو نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو اب جاؤ، پھر اندھیرا پھیل جائے گا۔ جی۔ ہیر دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چاچی چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، حدید نے اچھلتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ اس وقت حویلی سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ واقعی وہ کافی پیچیدہ ایریا تھا، پتھریلا، اونچا اونچا سا، سرسبز درختوں میں گھرا، بالکل جنگل جیسا۔ چھپن چھپائی تو لڑکیاں کھیلتی ہیں؟ ہیر نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ ہاں، تو آپ اور بانو لڑکیاں ہی ہیں۔ ہیر اور بانو اس کی بات پر مسکرا دی۔ پر آپ کیا ہیں پھر؟ میں آپ لوگوں کو کمپنی دینے کو کھیلوں گا۔ اس کی شرارتی انداز پر ہیر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت چالاک ہو تم، پہلے کیوں نہیں ملے تھے مجھے؟ میں تو ملنا چاہتا تھا، پر آپ اپنے روم سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ فوراً بولا، اوہ سیڈ۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تو مل چکے ہیں۔ ہیر نے اس کا ناک کھینچا۔ یس، گیم اب شروع کرتے ہیں۔ اوکے، پہلے آپ اور بانو چھپیں، میں آپ دونوں کو ڈھونڈوں گی۔ ہیر نے اپنی باری لگائی۔ اوکے چلو بانو، ہم چھپتے ہیں۔ وہ بانو کا ہاتھ پکڑتا آگے کی طرف بھاگا۔ زیادہ دور نہیں جانا، قریب ہی چھپنا۔ اوکے چاچی، وہ بلند آواز سے کہتا کچھ فاصلے پر موجود درخت کی اوڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ہیر نے دونوں کو ڈھونڈ نکالا۔ پھر جو پہلے پکڑا جاتا ہے وہی اگلی باری دیتا ہے۔ یوں ہی کافی وقت گزر گیا۔ جب ہیر نے گیم ختم کرنے کا اعلان کیا، نہیں ایک لاسٹ بار، پلیز پلیز چاچی، آپ فوراً ہی مجھے ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ اب میں وہ اس طرف چھپوں گا جہاں آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گی۔ حدید نے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حدید بیٹا، دیر ہو جائے گی، دیکھو اندھیرا ہو رہا ہے۔ نہیں ہوتا اندھیرا، بس ایک آخری بار پلیز پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اوکے دس از لاسٹ۔ اوکے ڈن۔ وہ ہیر کے مان جانے پر خوشی سے اچھلا۔ چلو چھپو جلدی سے، میں آنکھیں بند کر رہی ہوں۔ ہیر کے کہنے پر وہ اس کو بتائی گئی جگہ کے مخالف سمت بھاگا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہیر نے آنکھیں کھولتی اس طرف گئی جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا، مگر حدید وہاں نہیں تھا۔ ہیر نے قریب قریب سب جگہوں پر دیکھا، مگر وہ اس طرف ہوتا تو ملتا۔ اس نے فکرمندی سے آواز دی، حدید حدید کہاں ہو بیٹا؟ میں ہار گئی ہوں، تم جہاں بھی ہو آ جاؤ، مگر بے سود۔ وہ پریشان سی واپس پلٹی۔ کیا ہوا ہیر بیبی؟ بانو اپنا جوتا لینے گئی تھی جو کھیلتے ہوئے گہرائی میں گر گیا تھا۔ بانو، وہ حدید
کیا ہوا حدید بابا کو پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے۔ میں اتنی آوازیں دے چکی ہوں مگر کوئی جواب نہیں دے رہا۔ وہ روحان سی ہوئی، میں دیکھتی ہوں، بانو کہتی ہوئی آگے کی طرف چل پڑی۔ ہیر نے وہیں کھڑے کھڑے پھر سے اسے کئی آوازیں دیں مگر حدید کا کوئی جواب نہیں آیا۔ چند منٹ بعد بانو بھی خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ ہیر بی بی اس طرف بھی نہیں ہے حدید بابا۔ او میرے مالک، یہ کیا ہو گیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بی بی جی وہ حویلی چل کر بتاتے ہیں تاکہ نہیں نہیں، حدید کو لیے بغیر کیسے چلے جائیں؟ تم رکو یہاں، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں بانو، تم یہاں رکو، اگر حدید یہاں آ گیا تو ہمیں نہ پا کر پریشان ہوگا۔ تم ایسا کرنا، اگر وہ آ گیا تو مجھے آواز دے دینا۔ جی بی بی۔ ہیر اسے نصیحتیں کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی پھر اسی طرف چلے گی جس طرف حدید نے اشارہ کیا تھا۔ وہ جھاڑیاں ہٹا ہٹا کر دیکھتی، بہت آگے نکل گئی۔ اوپر سے اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا مگر اسے پرواہ کب تھی اس اندھیرے کی؟ وہ تو بس حدید کو تلاش کر لینا چاہتی تھی جسے اپنی ذمہ داری پر اپنے ساتھ لائی تھی۔ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ مزید آگے سے آگے بڑھتی نہ جانے کتنی دور نکل گئی تھی مگر حدید پھر بھی نہیں ملا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھے اپنی پھولتی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ بانو ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں واپس جا کر بتانا چاہیے تھا تاکہ وہ لوگ حدید کو ڈھونڈ سکیں۔ کہیں رات ہیر کے لفظ رات پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ رات تو ہو چکی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہیر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ او میرے خدا، میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ میں کس طرف سے آئی تھی؟ اسے ہر راستہ ایک جیسا لگ رہا تھا۔ چاروں طرف گھنے درخت، جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے پتھر تھے۔ وہ دھڑکن سنبھالتی سامنے کی طرف بھاگی مگر تھوڑا آگے جا کر گہرائی تھی۔ وہ پھر سے واپس پلٹی، اسی جگہ پر آئی جہاں سے بھاگی تھی۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین کھوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ کس طرف کو؟ وہ گھبرا کر کہتی چاروں طرف گھوم کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ التجائیہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتی دائیں جانب بھاگی۔ کچھ دور جا کر اسے لگا یہ وہی راستہ ہے جہاں سے وہ آئی تھی۔ اسی بات سے اس کی ہمت بڑھی اور مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگی۔ ہیر کے کانوں میں جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے مالک رحم کر مجھ پر، وہ با آواز بلند دوائیں مار سامنے پڑے پتھر سے زوردار انداز میں ٹکرائی۔ اس کے صدمے میں جوتا ٹوٹنے کے ساتھ اس کے انگوٹھے کا ناخن بھی اکھڑ چکا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ او ماں اللہ جی! وہ ہونٹوں پر دانت جمائے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد ہیر نے اس اندھیرے میں اپنی پوری آنکھیں کھول کر زخم دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا اور آدھا ہاتھ جوڑا لٹک رہا تھا۔ ہیر نے درد کی شدت سہتے ہوئے اس آدھے ناخن کو بھی اکھاڑنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہاتھ ناخن کے پاس لے جا کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ ہونٹ بھیجے اور ناخن اکھڑنے ہی والی تھی جب اوپر سے کوئی چیز اس پر گری۔ آہ! ہیر کی فلکشکاف چیخ بے ساختہ تھی۔ بانو بے چینی سے ہیر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مزید کچھ انتظار کے بعد وہ گھبراہٹ سے ہاتھ مسلتی اسی طرف بڑھی جس طرف ہیر گئی تھی۔ ابھی وہ جھاڑی کے پاس پہنچی تھی جب پیچھے سے حدید کی آواز آئی، بانو! وہ فاصلے پر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ بانو اس کی آواز پر خوشی سے واپس پلٹتی اس تک آئی۔ حدید بابا کہاں تھے آپ؟ میں اور ہیر بی بی کتنا پریشان تھی آپ کے لیے، ڈھونڈا بھی آپ کو، پھر بھی آپ نہیں ملے۔ میں وہاں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، مجھے چاچی کی آواز آ رہی تھی جب وہ مجھے پکار رہی تھی، حدید نے فخریہ انداز میں بتایا۔ تو پھر آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ بانو حیرت سے بولی۔ وہ ہر بار مجھے ڈھونڈ لیتی ہیں، میں نے سوچا اس بار مشکل جگہ پر چھپوں گا اور دیکھا وہ خود مجھے نہیں ڈھونڈ سکی، میں خود ہی آ گیا ہوں واپس۔ وہ جوش سے اپنی چالاکی بتا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب ہیر بی بی کو کون ڈھونڈے گا؟ چاچی بھی چھپ گئی ہیں کیا؟ حدید اپنی سمجھ کے مطابق بولا۔ وہ آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی پر اب تک نہیں لوٹی، بانو فکر مندی سے کہتی بلند آواز میں ہیر کو پکارنے لگی۔ ہیر بی بی وہ منہ کے گرد ہاتھوں کا گولا بنا کر پھر سے چلائی، چاچی چاچی! حدید بھی دیکھا دیکھی چلانے لگا۔ کئی بار چلانے کے بعد بھی ہیر کا کوئی جواب نہ پا کر بانو حدید کا ہاتھ تھامتی تیز تیز قدموں سے واپس لال حویلی کی طرف چل دی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔